السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کے لیے 3 سوالوں کا جاننا اور ہر مسلمانوں کے پاس 3 سوالوں کے جوابات ہونا بہت لازم ہے، جن میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہے جس کا پتہ ہونا بہت لازم ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق اور میرا مالک کون ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرے، اپنے رب کا تعارف حاصل کرے، اور اپنے رب کا مکمل تعارف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو انسان جب اس سوال کو ڈھونڈنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر اس کو اس بات کا جواب ملتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی تمہیں پیدا کرنے والی ہے۔ اسی طرح وہ دوسرا سوال کون سا ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں پیدا تو کیا ہے، اب اس رب نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی ذات ہماری مالک بھی ہے، ہماری خالق بھی ہے، ہماری رازق بھی ہے۔ ہم اس بات کو تو جان چکے ہیں، مگر جو دوسرا سوال ہمارا سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس رب کا مقصد کیا ہے ہمیں بنانے کے لیے، اس رب نے ہمیں کیا ٹارگٹ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد عبادت ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً عبادت کا ایک اور تصور لیا جاتا ہے۔ عام تصور کیا ہے کہ عبادت صرف رکوع اور سجود کو کہا جاتا ہے، نوافل کو کہا جاتا ہے، نماز کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اپنی کلام پاک کے اندر سورۃ الذاریات کے اندر یہ عبادت کا لفظ بولا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر قدم پہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، زندگی کا ہر کام اس طرح سے کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کام سے بچے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ تو انسان اور بندہ مومن ہر وقت ہی عبادت میں رہتا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہے کہ ہم اس بات کو بھی جان چکے ہیں ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو تیسرا سوال ہمارا جاننے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ کیا ملے گا۔ اگر ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا سزا ہوگی، تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا بھی بہت لازم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی مرضی کے بجائے اپنی اس زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارو گے تو آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی، جنت تیار ہے، اور اگر تم اپنی زندگی کو اپنی منمانی کے مطابق اور خواہشات میں گزار دو گے اور ان چیزوں پہ غور نہیں کرو گے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی اور جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔